سب سے بڑی طاقت اور قوت جس سے ناممکنات ممکن ہو جاتے ہیں، جس سے ناممکنات ممکن ہو جاتے ہیں، وہ سب سے بڑی طاقت مومن کا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے۔ ساری خیریں جس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، اور تمام شرور اور نقصانات میں الجھنے اور پھنسنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے بڑی مصیبت وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمان ہونا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی طاقت گمان ہے، سب سے بڑی طاقت گمان ہے، اس لیے شیطان کا سب سے پہلا حملہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی طرح مومن کو اللہ سے بدگمان کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا حربہ شیطان کا، اسے معلوم ہے کہ اگر اللہ سے بدگمان ہو گیا تو کوئی راستہ نجات کا اور کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ مومن کو اللہ کی ذات سے بدگمان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو سب سے پہلے منافق اللہ سے بدگمان ہوتا ہے۔ پہلے منافق سب سے پہلے بدگمان ہوتا ہے، اور اس بدگمانی کی بنیاد پر منافقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو خطرات سے ڈراتے ہیں، ایمان والوں کو خطرات سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت حالات کو بگاڑتے ہیں منافقین کے نفاق کو بڑھانے اور ایمان والوں کے امتحان کے لیے۔ حالات کو بگاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بالارادہ فعل ہے، یہ اللہ کا ایک بالارادہ فعل ہے، یہ اللہ کا بالارادہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مصالح، بہت سی مصالح کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑتے ہیں۔ بہت سی مصالح میں کہتا ہوں، آپ تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، عبادت کریں، مخلص ہوں، سب کچھ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی حالات بگاڑیں گے، پھر بھی اللہ حالات بگاڑیں گے۔ حالات کو بگاڑ کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایک امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں ان کا میرے ساتھ گمان کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خطرات اور نقصانات اور سامنے پیش آنے والی رکاوٹیں اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کریں تو میرے آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میرے آپ کے ایمان کا بالکل پکی ٹھنکی والا استعمال، میرے آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر آپ انتہائی اعمال کے پابند ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف اطاعت اور عبادت اور اس میں کمال حاصل کر لینا یہ کمال ایمان ہے، تو میں کہتا ہوں کمال ایمان یہ نہیں ہے۔ کمال ایمان یہ ہے کہ آپ برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھیں۔ برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑتے اسی لیے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کا میرے ساتھ ان حالات میں کیا گمان ہے۔ سوچیے، پہلا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام، پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا سارے ملک کو خلاف کر کے، اور اتنی زبردست آگ اس میں ڈال کر یہ دیکھنا تھا کہ ان کا گمان کیسا ہے ہمارے ساتھ، ان کا ہمارے ساتھ گمان کیسا ہے۔ میں کہتا ہوں اس گمان کے امتحان کے لیے یہ سارا ہنگامہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کی پیشکش کا انکار کیا ہے گمان کی حقیقت بتلانے کے لیے کہ گمان کی حقیقت یہ ہے۔
گمان کی حقیقت یہ ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کا گمان حالات کی جب تابع ہو جائے گا تو اللہ سے بگڑ جائے گا. جب گمان، ہاں بالکل، جب گمان حالات کے تابع ہو جائے گا اللہ سے بگڑ جائے گا. اللہ سے گمان بگڑ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بگاڑتے ہیں مومن کے ایمان کا امتحان لینے اور اس کے گمان کو ناپنے کے لیے کہ اس کا میرے ساتھ گمان کس سطح کا ہے، یہ مجھ سے کیا گمان کرتا ہے. یہ وجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے جو مدد اس گمان پر ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ میں کی ہے، اللہ تعالیٰ اسی گمان پر قیامت تک کے قریب آنے والا آخری مسلمان جس کو دجال کی آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مدد بالکل ابراہیم علیہ السلام کے برابر کریں گے. یہ بالکل روایت کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ گمان کی سطح بدلتی رہے گی یا گرتی رہے گی حالات اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ، ایسا نہیں. جو مدد اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے گمان پر نمرود کی آگ میں تھی، وہ مدد اللہ تعالیٰ دجال کے زمانے کے مسلمان کی کریں گے جب اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا گمان کر کے اور احتساب کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حفاظت دجال کی آگ سے اس طرح کریں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نمرود کی آگ سے کی ہے. اسی طرح روایت کے اندر موجود ہے. کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں دجال کے زمانے کا مسلمان. کہ اگر اس وقت یہ مسلمان اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر کے اس آگ میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ جب حالات بگڑتے ہیں تو مصیبت یہ ہے کہ حالات کے بگڑنے پر مسلمان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو. میری بات آپ کو بری نہ لگے، وہ دین کے کسی شعبے میں ہو، دعوت میں ہو، تعلیم میں ہو، تزکیے میں ہو، تصوف میں ہو، کہیں بھی ہو. جب حالات بدلتے ہیں تو یہ اپنا نہج اور اپنا رخ بدل دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ان حالات میں یہ ترتیب تو چلے گی. جی ہاں، میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں. ایک مضبوط معتمد جماعت مصر کے فتح ہونے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی نے ترتیب دی تھی اور انہیں اس بات کی پوری امید تھی کہ یہ جماعت اس قابل ہے کہ مصر کو فتح کر لیں گے. لیکن سال گزر گئے، مصر فتح نہ ہو کے دیا. حضرت عمر کو اس پر بڑی حیرت تھی. حضرت عمر نے خط لکھا جماعت کو، اس میں یہ دو باتیں لکھی ہیں کہ اب تمہارے جیسی مضبوط جماعت اب تک مصر کو فتح نہیں کر سکی، مجھے اس پر حیرت ہے. اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں، یا تو تم نے کچھ نئے کام شروع کر دیے ہیں، یا تم نے کچھ، میں یہ پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس نئے کام کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حالات نے اور ضروریات نے سنت سے ہٹا دیا ہے. سب کی بات ہے، میں آپ عرض کرتا ہوں کہ تو تمہیں اس ملک کے حالات نے سنت سے ہٹا دیا ہے، یا تمہارے دل میں اپنے دشمن کے مال کی حرص پیدا ہو گئی ہے. یہ دو وجہ ہیں کہ تم اب تک مصر کو فتح کرنے میں ناکام ہو. بات کیا تھی؟ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. یہ جماعت مصر گئی، ان کو وہاں مصر کا باریک سفید کپڑا، وہاں کی ململ پسند آئی، وہاں کی
ململ پسند آئی، انہوں نے خریدا اس کو اور اس کے جوڑے بنائے، جو اللہ معاف کرے ہماری جماعت جس کو معمولی چیز سمجھتی ہیں، اور اگر استفتاء کریں تو مفتی صاحب کہیں گے بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہیں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، آپ اپنے حلال پیسے سے اگر خروج میں سامان خریدیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مصر سے انہوں نے کپڑا خریدا اور اس کے کرتے بنائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے اندر اپنی مجلس میں داخل نہیں ہونے دیا، ان سے اعراض کیا اور کیا نکل جاؤ یہاں سے، مجلس میں داخل نہیں ہونے، یہاں باہر نکل جانا۔ پریشان رو رہے اور گئے عبداللہ بن عمر کے پاس کہ بھائی ہم تو بہت پریشان ہیں، ہم تو اتنی محنت کر کے ملک سے آئے ہیں اور جن حالات سے ہم گزرے ہیں، اور آپ کے والد محترم ناراض ہیں اور ہمیں کمرے سے باہر کر دیا ہے، ہم کیا کریں، ہماری غلطی تو بتائیں آخر۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، ناراضگی کا سبب کہ آپ نے مصر سے کپڑا لیا ہے اور آپ نے وہاں یہ کپڑے بنائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ناراضگی کی۔ آپ ایسا کریں، کپڑے اتار کر جن کپڑوں میں آپ عمر سے رخصت ہوئے تھے، جن کپڑوں میں آپ عمر بن خطاب کے پاس سے رخصت ہوئے تھے، آپ وہی کپڑے بدل لیجیے، پھر جا کے دیکھیے عمر کے پاس۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے کپڑے بدلے، اپنے جو کپڑے مصر سے سلوائے تھے وہ اتارے، اور انہوں نے وہ پرانے کپڑے جو حضرت عمر سے رخصت ہوتے ہوئے پہن رکھے تھے وہ پہنے۔ حضرت عمر نے دیکھتے ہی پہچانا، فرمایا ہاں یہ وہی کپڑے ہیں جو تم میرے پاس سے جاتے ہوئے پہن کے گئے تھے، آؤ ملو، کیا بات ہے، کیا کر کے آئے۔ اتنا یاد تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے ان کو مدینہ منورہ سے کس حلیے میں روانہ کیا تھا، دیکھ کے پہچان گئے، ہاں یہ وہ کپڑے ہیں جن میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ سوچیے میں ایک درمیان میں ایک بات آ گئی جس کو اچھے پرانے اور اچھے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ کسی صاحب کی اپنی رائے ہوگی، ورنہ اتنا غلو اور اتنا زیادہ شدت اختیار کرنا اور ایک جائز چیز کو سے اتنا زیادہ انکار کرنا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلے صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور چلتے چلتے اچانک کوئی چیز کسی جگہ سستی ملنے لگے، حالانکہ اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ اس کو راستے میں چلتے ہوئے سستی مل گئی، اور اسے خیال آیا کہ اس سستی چیز کو اگر میں خرید لوں اس وقت اور آگے جا کر میں اس کو بڑی قیمت کے ساتھ بیچ دوں، اور جو قیمت اس کی آئے اس قیمت کو میں ساتھیوں پر اور خروج میں لوگوں کے اکرام میں خرچ کر دوں، اپنی ذات پر اس میں سے کوئی بھی خرچ نہ کروں، تو ایسا کرنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا کہ اس کو سستی چیز مل رہی تھی، بکتی ہوئی، وہ اس نے خریدی، اور خرید کر اس نے آگے جا کر اس کو بڑی قیمت سے بیچ دیا۔ اس کا جو نفع آیا وہ نفع اس نے اٹھا کر پیچھے رکھ دیا سواری پر، اس خیال سے کہ میں منزل پر پہنچ کر ساتھیوں کے لیے کا اکرام کروں گا اور اس میں سے کوئی پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کروں گا۔ ابھی اس مال کے خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ کفار سے مقابلہ ہو گیا اور اس کو کفار نے میدان قتال میں شہید کر دیا۔ جب اس کا جنازہ حضرت عمر کے ہاں پیش کیا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی طرف سے شہادت کا درجہ نہیں ملے گا،
یہ تو ایک قتل ہے جو عام طور سے قتل ہو جاتے ہیں. فرمایا حث من الحتوف کہ یہ تو قتل کی قسموں میں سے ایک قتل ہے, اس کو شہید نہیں کہا جائے گا کسی قیمت پر. صحابہ نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیے تو صحیح. فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے, اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کی ہے, جس کا کمایا ہوا مال اس کی سواری کے پچھلے حصے پر رکھا ہوا ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہ اموات میں سے ایک موت ہو گئی ہے, لیکن اس کو اللہ کے ہاں سے شہادت کا درجہ کبھی نہیں ملے گا, کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی سی تجارت کی ہے جس کے نفع کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا تھا. میں تو مثال کرتا ساری بات نے اس پر کیا کہ تم نے کچھ ایسے نئے کام کر لیے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں اب تک مصر تم سے پتہ نہ ہو سکا. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے وہ رکاوٹ ہمیں ایک جواز کا راستہ دکھلاتی ہے. رکاوٹ جواز کا راستہ, اور جواز کا راستہ یہ اکثر میرا یہ تجربہ, میرا مشاہدہ ہے کہ جواز کے اکثر راستے خلاف سنت ہوتے ہیں. جواز کے اکثر راستے خلاف سنت. آدمی اسے اختیار کر لیتا ہے. دو غلطیاں ہوتی ہیں, ایک تو آدمی اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے, سنت کی جواز کے خلاف سنت پر کوشش نہیں کرتا, اس کو فوراً اختیار کر لیتا ہے. اس سے بڑا مرض یہ ہے کہ پھر وہ اس راستے کا عادی بن جاتا ہے, اس کا عادی بن جاتا ہے. اور یہ زمانے کا المیہ ہے اور حادثہ ہے جس سے اکثر لوگ متاثر ہیں. وہ حادثہ یہ ہے کہ جس غلط چیز کا یہ عادی ہو جاتے ہیں پھر یہ اس چیز کی تائید اور اس کے فضائل بیان کرنے لگتے ہیں. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں, یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے اس فتنے سے عوام کی بھی اور علماء کی بھی. سو بات اللہ حفاظت فرمائے. پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس منکر کو کسی طرح منکرات کی فہرست سے نکالا جائے. اس منکر کی کوئی ایسی تعویل کی جائے, اس منکر کی کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ یہ منکر منکرات کی فہرست سے نکل جائے, اس لیے کہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں, اسے چھوڑنا ممکن نہیں ہے. لہذا کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ جس سے یہ منکر منکر نہ رہے. یہ منکر, میں کہتا ہوں آپ سے, منکر کا کرنا اتنا بڑا منکر نہیں ہے جتنا منکر کو معروف بنانا منکر ہے. سمجھ رہے ہیں ہم کیا عرض کر رہے ہیں؟ منکر کرنا, منکر کو معروف بنانا, یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی جرأت ہے اور اس کی بڑی نحوست ہے. اس کی بڑی نحوست ہے. تو ہم نے ایک بنیادی بات آپ سے عرض کی کہ حالات وہ جب اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں تو پھر آدمی غلط راستے اختیار کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی حالات کو بگاڑتے ہیں اور خیر اور احکام کے ادا کرنے اور دین کے کاموں میں اللہ تعالی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالی آپ کے دین کے کام میں سہولتیں اور فتوحات اور کشادگیاں یہ لائیں گے تاکہ آپ دین کا کام آسانی سے کر سکیں. ایسا نہیں ہوگا. ساری سہولتیں وہ دنیا کے لیے مہیا کی جائیں گی کیونکہ اللہ نے اس کی ہلاکت کا ارادہ کیا ہے, اور ساری دشواریاں دین میں پیش آئیں گی کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے آپ سے ہدایت کا وعدہ کیا ہے. آپ سے وعدہ ہدایت کا ہے, آپ سے وعدہ ہدایت کا ہے.
جس میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، دنیا کے بارے میں ارادہ ہلاکت کا ہے جس میں سہولتیں دی جائیں گی۔ اگر مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی کام میں اس فلاں امر میں اللہ تعالی ہمیں سہولت دے دے تاکہ ہم اسے کر لیں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی نبی کا اتباع کرنے والوں نے کسی کام کے کرنے میں نبی سے سہولت کا مطالبہ کیا، سہولت کا مطالبہ کیا، آپ غور کیجئے قرآن میں کہ جب نبی سے سہولت کا مطالبہ کیا گیا تو بعض مقامات پر تو یہ ملے گا، حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سہولت کے زمانوں سے ڈرایا ہے۔ سہولت اور فتوحات اور مال کی آمد، اس سے صحابہ کو ڈرایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم اس فقر کے زمانے میں اس غنا کے زمانے سے بہتر ہو۔ یہاں تک ڈرایا کہ مجھے تم پر کفر کا خوف فقر سے نہیں ہے، تم پر کفر کا خوف فقر سے نہیں ہے، مجھے تم پر کفر کا خوف فقر سے نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر کفر کا خوف غنا سے ہے، کفر کا خوف غنا سے۔ جی ہاں، کہ مال و فتنے لائے گا، مال و فتنے لائے گا، جو فتنے فقر سے نہیں آئیں گے وہ فتنے مال سے آئیں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی حال آتا ہے تو لوگ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ برے حالات میں اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک رکھو، برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھو، برے حالات میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق ظاہر کے بالکل خلاف کریں گے، تمہارے گمان کے مطابق ظاہر کے بالکل خلاف کریں گے۔ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف تمہارے گمان کے مطابق کریں گے۔ لیکن ہم اس گمان کے امتحان جو لیں گے وہ ہم لیں گے برے حالات میں، امتحان لیں گے برے حالات میں، امتحان لیں گے برے حالات میں کہ اس وقت تمہارا کیا گمان ہے ہمارے ساتھ۔ آپ غور کیجئے، گمان یہ ہے ایسی چیز ہے کہ یہ مومن کی نظر کو نتیجے پر پہنچا دیتی ہے۔ دور اندیشی، میں کہتا ہوں دور اندیشی پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن سے، اللہ کے ساتھ حسن ظن سے۔ مولوی صاحب، دور اندیشی جو نہیں ہے اس زمانے میں، دور اندیشی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی نے نظر کو بہت محدود اور صرف حالات تک نظر کو محدود کر دیا۔ آدمی موجودہ حالات کو دیکھتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، دور اندیشی سے کام نہیں دیتا۔ دور اندیشی میں اس کی مثال پیش کرتا ہے، آپ پر حالات کی تنگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی۔ تو آپ کو جواب یہ ملا کہ نہیں، دروازہ نہیں کھلے گا، باہر پڑھو۔ صحیح بات ہے۔ آپ قسم پرسی کا حال دیکھیے، جیسے ہی اس نے مشرک نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ غور کریں، آپ نے یہ نہیں کہا نہیں حالات اس بات کہنے کے بھی نہیں ہیں، اس بات کو کون سمجھے گا، کون یقین کرے گا؟ گمان
نظر آپ کی کہاں ہے فتح مکہ؟ اس سے پہلے تو حدیبیہ ہوا ہے جہاں آپ کو واپس کر دیا گیا عمرے سے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک سے یہ کہا اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا, اس دن تم کیا کرو گے؟ سوچیے آپ. حالات دیکھیے, گمان دیکھیے. حالات دیکھیے اور حالات دیکھیے, گمان دیکھیے. حالات یہ ہیں کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی, آپ نماز باہر پڑھیں. آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ دن اول تو آئے گا نہیں, اگر آیا تو قریش کی ذلت کا دن ہوگا, میں نے قریش کی عزت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چابی آپ کے ہاتھ میں تھی اور کفار ڈرے ہوئے چھپے ہوئے تھے گھروں میں. فرمایا اس شخص کو لاؤ جس نے ہمیں چابی نہیں دی, آج ہم چابی اس کو دیں گے. میں بحث کرتا ہوں, جن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے وہ انتقام کو نہیں سوچا کرتے. میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں, اہل حق کی صفوں میں جو آپس کے انتقام کا جذبہ ہے اس کی بنیادی وجہ اللہ سے بدگمانی ہے. اہل حق کی صفوں میں جو انتقام کا جذبہ ہے وہ اللہ سے بدگمانی کی علامت ہے. سچی بات ہے. ورنہ جن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے یا وہ انتقام کو کمینہ بن سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا انتقام لینا, جو بیچارے کل ماتحت ہونے والے ہیں ان سے کیا انتقام لیا جائے, ان سے مولوی صاحب کیا انتقام لیا جائے. جی ہاں, کسی بندے ہوئے قیدی سے انتقام لینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں, کسی بندے ہوئے قیدی سے آپ انتقام, وہ تو شریعت نے تو ایسے جانور پر تیر چلانے کو جائز قرار نہیں دیا جس کو آپ باندھ چکے ہیں. جی سوچیے آپ, جو جانور آپ کی قید میں آ گیا ہے اس پر تیر چلانا شریعت نے ناجائز کہا ہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ معاملہ بنے ہوئے حیوان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, انسان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, آپ نے بہت تاکید سے حکم دیا صحابہ کو کہ قیدیوں کے ساتھ برتاؤ اپنے بھائیوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے, اپنے قریب قرابت داروں سے زیادہ اچھا کرنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر مسلمان کا تعامل مسلمان کے ساتھ بگڑا ہوا ہے تو خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اس کی نظر نتیجے پر نہیں, اس کی نظر نتیجے پر نہیں ہے. جو جن کی نظر نتیجے پر نہیں ہوتی, جو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, وہ انہیں اپنے حال کا انتقام حال میں لینے کا تقاضا ہوتا ہے. آج میری بات بہت مشکل ہے سمجھنا. وہ حال کے انتقام حال میں لینا, انتقام کا جذبہ ہی میں ہوتا ہے جو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے لیے بددعا کی تھی وہ بددعا 15 سال کے بعد قبول ہوئی. 15 سال انتقام نہیں لیا, بلکہ اللہ سے کہہ دیا کہ تو انتقام لیا. کب؟ ہلاکت کی بددعا 15 سال کے بعد قبول ہوئی ہے اور ہدایت کی دعا وقت کے وقت قبول ہوئی ہے. سوچیے آپ, ہدایت کی دعا وقت کے وقت قبول, ہدایت کی دعا وقت کے وقت قبول ہوئی اور ہلاکت کی بددعا 15 سال کے بعد قبول ہوئی. 15 سال جن کے نام لے کر آپ نے بددعا کی تھی. جی ہاں, اور بدر میں جا کر وہ موقع آیا. تو میں اس لیے آج کرتا ہوں کہ اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان کرو. جب بدگمان ہو جائے گا بندہ تو اس کی نظر بہت محدود اور اس کا مزاج انتقام کا بنے گا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے, کہ ہمیں
بدل لینا ہے. تو میں اس کی مثال پیش کر رہا تھا کہ آپ سے نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آگے حالات اور تنگ ہوئے اور آپ چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے. سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو پا لیا اور وہ صدیق رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا گمان اس وقت کیا ہے اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے. اور آپ نے اس گمان کا جو اظہار فرمایا ہے، اس گمان کا جو اظہار فرمایا آپ نے وہ یہ فرمایا کہ سراقہ اگر رہ گئے تم تو کس طرح کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں. اس آدمی کو گمان اللہ کی ذات پر، کی ذات کے ساتھ ٹھیک ہو جائے. وہ اپنے قاتل کافر دشمن سے اس وقت وعدہ کر رہے ہیں اگر تم میری بات مان لو تو میں تم سے آج اسی حال میں وعدہ کرتا ہوں. بتاؤ تو صحیح، جو ذات دشمنوں سے یہ وعدہ کر رہی ہو اس نے دوستوں سے کیا وعدے کیے ہوں گے. آپ سے دشمن سے وعدہ، اگر تم اس وقت بات مان لیتے تو ہم تم سے وعدہ کرتے کسی بھی ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. میں احتساب ہی کو صرف اللہ کے ساتھ گمان سمجھتا ہوں. اگر آپ اس میں اگر اسباب کو داخل کر دیں تو میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں کہ اسباب ہی ہیں واحد چیز جو بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. وہ اسباب کتنے بھی محتاج کیوں نہ ہوں، یعنی وہ اسباب لوگ ان اسباب کی کتنے بھی عادی کیوں نہ ہوں، لیکن اسباب اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. انسانی تجربات بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. انسانی تجربات اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. ایک صاحب کو بخار ہو گیا اور وہی بات ہے کہ ڈاکٹروں کو کیونکہ اپنی دواؤں کا تجربہ ہوتا ہے تو جہاں تک ان کے تجربات ہیں وہاں تک ان کو امید ہوتی ہے. جو چیز ان کے تجربے سے باہر ہوتی ہے وہ اس سے خود بھی نا امید ہوتے ہیں اور مریض کو بھی نا امید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں آپ بچیں گے، اس میں آپ بچیں گے نہیں. ڈاکٹر خود بھی نا امید ہوتے ہیں اور مریض کو بھی نا امید کرتے ہیں کیونکہ ان کے تجربے میں یہ والا بخار جان لیوا ہوتا ہے. وہ صاحب بخار میں تھے، آپ سے تشریف لائے، آپ کا معمول تھا کہ آپ مریض کے مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھتے اور دعا پڑھتے. آپ نے فرمایا لا باس و طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے. اور یہ تو بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے. اس بخار والے نے کہا جی نہیں، آپ کون سے بخار کی بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ والا بخار ہے جو قبرستان پہنچا دیتا ہے. آپ نے فرمایا فنعم اذن، پھر تو تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے. تجربے نے پوری طرح اللہ سے بدگمان کر دیا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو والا بخار ہے، آپ نے جواب ہی نہیں، ایسا مت کہو ایسا مت کہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اس بخار سے تمہارا تجربہ موت کا ہے تو میں تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے. فنعم اذن. تو ہم عرض کر رہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہے. ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا مقصد ہی گمان کی تجدید ہے. آپ سمجھتے ہیں عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل کی تعلیم کرو، فضائل کی تعلیم کراؤ. ہم کہتے ہیں کہ اسباب کی کثرت ہر قدم پر اللہ سے بدگمان کر رہی ہے. آپ وعدوں کے تذکرے اتنے کرو کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جائے. جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ ساری خیریں اس میں مضمر و پوشیدہ ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. آپ جو چاہیں گمان کریں، لیکن اسباب اور ذرائع
وہ اس کے گمان کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور پھر اس سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ کرتے ہیں ہاں اللہ کر دے تو اسے تو سب قدرت ہے، ہو تو نہیں سکتا، باقی اللہ کر دے تو اسے تو قدرت ہے، یہ کیا کمال ہے؟ نعوذ باللہ، کیا آپ اس پر تھے کہ اللہ بھی نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ، کیا آپ اس پر تھے کہ اللہ بھی نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہو تو نہیں سکتا، اللہ کرے تو دوسری بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بدگمانی ہے، یہ بھی بدگمانی ہے کہ ہو تو نہیں سکتا۔ تو تم نے پہلے کہہ دیا ہو نہیں سکتا تو تم تو اللہ سے بدگمان ہو گئے ہو، اب اس سے بدگمان ہو کر اگر تم اس کی قدرت کا اعتراف کرو تو کیا فائدہ ہے؟ اس کی قدرت کا اعتراف تو یہ تھا کہ تم یہ کہتے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے گمان کے مطابق کریں گے، اللہ میرے گمان کے مطابق۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک ہے، مشکل سے مشکل اور تاریخ سے تاریخ حالات میں گمان ٹھیک کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فتنے اور شرور اللہ کے ساتھ بدگمان ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، وہی شرور اور فتنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدگمان ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی آپ حدیث غور کریں گے تو آپ کو برابر ملے گا کہ اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کے ساتھ حسن ظن کا حکم ہے۔ اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کے ساتھ حسن ظن کا حکم ہے۔ جی ہاں، کہ اگر آپ اللہ سے تو اچھا گمان کیے ہوئے ہیں اپنی عبادات میں اور اپنے اعمال اور اپنے معاملات میں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا گمان درست نہیں ہے، تب بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ گمان بگڑا ہوا ہے تب بھی شرور و فتن پیدا ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی گمان کے ٹھیک کرنے کا وہی حکم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کا ہے۔ سوچیے آپ، میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ ظاہری اسباب کو دیکھ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے ظاہری اسباب پر نظر یہ آپ کو اللہ سے بدگمان کر رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نظر کے دیکھے ہوئے کو اپنے اللہ کے درمیان میں جھٹلائیں۔ جس طرح حکم یہ ہے کہ اپنے اور مخلوق کے درمیان جو آپ نے دیکھا ہے جو کچھ، آپ ایک مومن کی بات پر گمان کر کے اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کو جھٹلائیں، اس کا حکم ہے کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ ایک مومن کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ ایک صاحب شراب پی رہتا ہے، تمہارے دیکھ لیا، شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا، یہ نہیں کسی نے خبر دیا کر، یا ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، یا ان کو نشہ تھا شراب کا نہیں، شراب پیتے ہوئے عمر نے دیکھ کر فرمایا شراب پی رہے ہو؟ اس شخص نے کہا عمر قسم ذات عالی کی قبضہ میری جان ہے، میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ تو عمر نے فرمایا کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مجھے ایک مومن کی بات کا یقین ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میں اپنی آنکھ کی تکذیب کرتا ہوں اور میں آپ کی بات کا یقین کرتا ہوں کہ آپ شراب نہیں پیتے۔ مومن کے ساتھ گمان، مومن کے ساتھ حضرت عمر نے یہ گمان کیا کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، تو میں تمہاری قسم کا یقین کرتا ہوں، یہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ شراب ہوگی، لیکن میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ کیونکہ آپ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تحقیق ہوئے بغیر کہ شراب ہے یا کوئی اور مشروب ہے یہ بات کہہ سکتے تھے کہ کیا آپ شراب پی رہے ہیں؟ بتائیے۔ اس
کسی کو ایسے گناہ سے متہم کرنا جس کو آپ کو یقین نہ ہو. جب آپ کے پاس یقینی خبر ہے کہ ہاں یہ آدمی شراب پی رہا ہے، پھر اس نے انکار کر دیا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ حسن مومن کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے. اس کی بات کا مجھے یقین کر لینا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کا اعتراف کرنے والے چور کے انکار پر اس کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا مومن کا کے ساتھ گمان کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ ہم اس کے انکار کو قبول کریں جس طرح ہم نے اس کے اقرار کو قبول کیا ہے. یہ کہہ کر چور کو چھوڑ دیا جس نے اونٹ چرایا تھا. فرمایا کہ نہیں، مومن کے ساتھ گمان اچھا کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کام نہیں کیا، جاؤ چھٹی تمہاری. سوچیے نا. تو اس حسن ظن کے ساتھ ایک خاندان، دو میاں بیوی کا، خالی دو میاں بیوی بغیر اولاد کے کہہ رہا ہوں، دو میاں بیوی کا جوڑ نہیں چل سکتا اور ایک گھر نہیں چل سکتا اگر حسن ظن نہیں. دونوں طرف سے کیا نہیں ہے؟ یہ آپ اپنی دکان کے ملازم پر اعتماد نہیں کر سکتے اگر آپ کو اس کا حسن ظن نہیں ہے. بدگمانی اعتماد کو ختم کر دیتی ہے. بدگمانی اعتماد ختم کر دیتی ہے. بدگمانی اعتماد ختم کر دیتی ہے. کیا مطلب اعتماد ختم ہونے کا؟ اعتماد کے ختم ہونے کا مطلب اسے یہ ہے کہ ایسی عمارت جس کی بنیاد نکال دی جائے نیچے سے اور وہ عمارت گر جائے گی، اس کو اعتماد کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں اعتماد کسے کہتے ہیں. ایسی عمارت جس کی بنیاد نیچے سے نکال دی جائے تو یہ عمارت گر جائے گی، کیونکہ اس بنیاد کو اعتماد کہتے ہیں. جی ہاں، اعتماد کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو کہتے ہیں، بنیاد کو اعتماد. جی ہاں، یہ عمود سے ہے، یہ عمود سے ہے اعتماد. جی ہاں، جس پر عمارت قائم کی جائے اس کو کہتے ہیں عمود. اس سے ہے اعتماد. جی ہاں، اور اس اعتماد کو ضائع کرانے کے لیے شیطان دن رات لگا ہوا ہے، مگر میں آج سے کیا عرض کروں، ہمیں احساس نہیں کہ کسی طرح ان کو ان کے عملے سے بدگمان کر دو تاکہ ان کا اپنے عملے سے اعتماد اٹھ جائے. میں کہتا ہوں آپ کی دکان کا سامنے والا دکاندار آپ کی دکان پر گاہکوں کی کثرت اور آپ کی آمدنی کو دیکھ کر وہ اتنا پریشان ہے، اس کے پاس کوئی حربہ نہیں ہے آپ کے کاروبار کو بند کرنے کا، سوائے اس کے کہ وہ آپ سے آپ کے ملازمین کی شکایتیں کرے. آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ تو صبح کو دیر سے آتے ہیں اور یہ آپ کا ملازم دکان میں یہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ ساری باتیں سچی بھی ہوں تب بھی اس کا مقصد صرف اس تجربے کار ملازم کو یہاں سے نکلوانا ہے کسی طرح. میں آپ سے بہت کام کی بات کرتا ہوں، آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں. وہ اپنا کام کر گیا، وہ اپنا کام کر گیا. آپ کے سامنے دکاندار، جی ہاں، اس کے حسد نے اور آپ کی اس نعمت نے اس کو یہاں پہنچا دیا تھا کہ کسی طرح ان کے عملے کو ان کی نظر میں بے اعتماد کر دو. کیا آپ سے عرض کروں، کیا خلفاء راشدین کا مزاج تھا. اللہ اکبر. ان کے یہاں غلام کا بھی وہ مقام تھا، غلام اور خادم کا وہ مقام تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے پر ان کے اسلم غلام ان کے وہ ساتھ رکھتے تھے. کہا اسلم دیکھو دروازے پر رہنا، میں کسی کام میں مشغول ہوں، اندر کوئی نہ آئے، اندر کوئی نہ آئے. دروازے پر اسلم کھڑے ہوئے تھے. حضرت زبیر آئے،
مقام ہے، ایک درجہ کے لڑکے بھی، اور یہ بھی حضرت زبیر کا مقام تھا. اندر آنے لگے تو اسلم نے روکا کہ امیر المومنین ابھی مشغول ہیں، اندر آنے سے منع کیا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے باہر. تو زبیر کو خیال رکھ گئے، غلام مجھے روک رہا ہے، میرا عمر کے تعلق ہے. انہوں نے اس زبیر نے غلام کے چاٹا مارا، مجھے روک رہا ہے، ایک چاٹا مارا دروازے پر، وہ ایک طرف ہو گئے. ایک بات ہے کہ زبیر کا مقام اسلم ایک طرف ہو گیا، زبیر اندر داخل ہو گئے. عمر نے اچانک دیکھا کہ اندر ہی آئے ہیں. بھائی اسلم یہ اندر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہ آئے ابھی. اسلم نے کہا جی میں تم کو روکا تھا مگر میرے چاٹا مار کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا زبیر سے زبیر اصول یاد رکھنا، جب جنگل میں کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو درندے اسے پھاڑ کھاتے ہیں. کیا آپ غور کیجئے، میں کہتا ہوں حضرت عمر کے ملہمات میں سے ہے یہ لفظ، یہ اصول حضرت عمر کے ملہمات میں سے یہ اصول. حضرت عمر کے ملہمات میں سے یہ اصول ہے. کہ جب جنگل کے کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے درندے پھاڑ کھاتے ہیں. آپ کسی کبوتر کے پر خرچ کر کے چھوڑ دو، بلی کھا جائے گی اس کو، کیونکہ وہ اپنی حیز امتناعی سے نکل گیا ہے. اللہ کیا بات. ہم معمولی بات پر ساتھیوں کو نکال لیتے ہیں، معمولی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر منافقین کے ساتھ معاملہ صحابہ سے بھی زیادہ اچھا رکھتے تھے. ناراضگی کسی منافق سے کہیں ناراضگی ثابت نہیں. سوچیے کسی منافق سے ناراضگی کہیں ثابت نہیں. یہ صحابہ سے ناراضگی ثابت ہے. تبوک کے موقع پر صحابہ سے ناراض ہو گئے، منافقین سے ہنس ہنس کر خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے ان کے آزار کو قبول کیا. دیا آپ غور کیجیے، کوئی ثابت نہیں. نہ قدر کرنا ثابت ہے، نہ مار پیٹ ثابت ہے، نہ جواب دینا ثابت ہے. جی ہاں، بلکہ صحابہ کو تعجب تھا، یا اس میں ایک فلاں شخص آیا تھا، آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا، بہت احترام کیا، اور آپ نے دسترخوان لگوایا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، اور آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فلاں ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس کا اکرام اسی لیے کیا کہ یہ منافق ہے. اگر میں یہ نہ کروں تو یہ بعد میرے کام میں رکاوٹ پیدا کرے گا. یہ حدیث ہے، میں تو روایت ساتھ کر رہا ہوں. تو میرا عزیز دوستو بہت سوچنے کی بات. آپ سیاسی منافقین کا بہت اکرام ہے، ان سے ناراضگی ثابت نہیں، ان سے ناراضگی بھی ثابت نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ چلو یہ تو ایک سیاست ہے اور یہ تو ایک حکمت عملی ہے. نہیں، میں کہتا ہوں یہ حکمت عملی سیاست نہیں ہے. اگر یہ سیاست ہوتی تو آپ اللہ سے منافقین کے لیے استغفار نہ کریں. یہ بات نہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے یہاں بھی ٹھیک ہو جائے. ان کا معاملہ اللہ کے یہاں بھی ٹھیک ہو جائے. میرے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ تو چھوڑیے، اس سے تو ہم اکرام کریں گے، ان کے ستانے کے مقابلے میں اکرام کریں گے، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے یہاں تو ٹھیک ہو جائے. مجھ سے ٹھیک نہیں ہے نہ ہو، مجھ سے ٹھیک نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے یہاں ٹھیک ہو جائے. تو اب ان کے لیے استغفار کو منع کیا. 70 مرتبہ استغفار کرنے پر بھی مغفرت کا انکار ہوا. جب صریح حکم آ گیا تب آپ نے استغفار کر دیا، جب صریح حکم آ گیا. ورنہ کوئی حکم بھی غیر صریح نہیں تھا، لیکن آپ اس حکم کی تعویل ایسی کرتے تھے کہ جس سے منافقین کے لیے استغفار کی گنجائش نکل آ گئی.
حضرت عمر انکار کرتے تھے، آپ تعبیر کرتے تھے. حضرت عمر انکار کرتے تھے کہ مقرر کا انکار حضرت عمر کرتے تھے، اور آپ قرآن کی آیت کی تعویل کرتے تھے. آپ ایسی تعویل کرتے تھے جس سے استغفاری گنجائش نکل آئے منافقین کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ گمان کرو. میں قسم خدا کی کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، مومن کے ساتھ سے گمان کرنے پر دلوں کی آگ بھی بجھ سکتی ہے. مومن کے ساتھ تو دلوں کی آگ بجھ جائے گی. اس کو سخیمت صدور کا ہے. کیا ہے؟ سخیمت صدور ہے یہ دلوں کی آگ. اگر مومن کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جائے تو یہ دلوں کی آگ بھی جو بھڑکی ہوئی ہے یہ بجھ سکتی ہے کہ نمرود کی آگ بجھ سکتی ہے. تو اچھے گمان پر بھی تاکہ کیا ہے. جی ہاں، تو یہ فرمایا مومن کے ساتھ گمان کرو، مومن کے ساتھ گمان ٹھیک کرو. بدگمانی کہاں سے ہوتی ہے؟ شیطان دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے. شیطان دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے مومن کی طرف سے. ان وساوس کی تحقیق بھی کرتے ہیں، بعض تحقیق بھی نہیں کرتے. جبکہ میں کہتا ہوں کہ مومن کے ساتھ بدگمانی حرام ہے، چاہے شیاطین کی وساوس سے ہو چاہے لوگوں کی خبروں سے ہو کہ بھئی خبریں آئی اس طرح کی خبر سنی ہے. دونوں حالتوں میں تحقیق حرام ہے. دونوں حالتوں میں تحقیق کرنا حرام. میں حیران ہوں کہ مومن کے بارے میں کوئی غلط خبر سننے والا آدمی وہ اپنی تسلی کے لیے تحقیق کرنا چاہتا ہے. اس کو حرام کام میں تسلی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میرا سوال ہے سب سے. تسلی کہ میں تو اسے تحقیق کرنا چاہتا کہ مجھے تسلی ہو جائے. کیوں آخر؟ جبکہ تحقیق کرنا قاضی کے لیے بھی حرام ہے. آپ کو سمجھ نہیں آنے کی میری بات، مگر مجھے کہنی ہے. تجسس حرام ہے مومن کے بارے میں. مومن کے لیے تجسس کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ قاضی کے لیے بھی حرام ہے. سنیے آپ بھی کیا بول رہا ہوں. جسے حق قائم کرنی ہے، جس کو حق قائم کرنی ہے. اگر قاضی کے پاس خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی نے شراب پی ہے تو قاضی کے لیے اس کی تحقیق کرنا حرام ہے. تو کیا حد شرعی قائم کرنی ہے اس کو. لیکن حد شرعی قائم کرنے کے لیے تحقیق کی اجازت صرف وہاں دی گئی ہے جہاں تحقیق نہ کرنے پر کسی مسلمان کے مال اور اس کی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو. یہ لکھا ہے کتابوں میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. جہاں جان و مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو وہاں صرف قاضی کو تحقیق کی اجازت ہے تاکہ مسلمان کی جان کا اور مال کا نقصان نہ ہو. صرف آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان کی گناہ کی تحقیق کی جائے گی. مسلمان گناہ کی تحقیق کرنا وہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو اس نے کیا ہے. آپ جس گناہ کی تحقیق کرنے جا رہے ہیں یہ تحقیق کرنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کی آپ تحقیق کرنے جا رہے ہیں. میں بالکل آپ سے ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں بنیادی. آپ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. صحیح حدیث ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے یہ آپ کے پاس ایک شیطان آیا ہے بڑے اچھے ولی کی بزرگ کی شکل میں، جس کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، جس کی داڑھی بھی نورانی ہوگی، جس کی خبر سن کر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایسا آدمی کہنے والا ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. حدیث میں بالکل صراحت ہے کہ وہ شیطان ہی تھا. پڑھی آپ روایت
سننے والا کہتا ہے کہ میں اس کو شکل سے پہچانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا. روایت میں صاف فرمایا کہ وہ شیطان ہے. صاف حدیث ہے، صحیح روایت. جی ہاں، اور ہمارے یہاں یہ چیز میں کہتا ہوں کتنے، سوچیے آپ، اگر شیاطین سراقہ ابن مالک کی شکل میں میدان میں اتر سکتے ہیں کافروں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، تو اس وقت زمانے میں مسلمانوں کی جماعتوں کو توڑنے کے لیے کیا شیاطین کا اچھی شکل میں، اچھے بزرگوں کی شکل میں اترنا کون سا مستغرب ہے، کون سی تعجب کی بات ہے؟ سوچیے نا، چند مٹھی بھر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان کو ڈرانے کے واسطے شیاطین سراقہ ابن مالک کی شکل میں اترے ہیں میدان میں، غزوے میں. تو اس زمانے میں امت کی جمعیتوں کو اور ان کے حلقوں کو توڑنے کے لیے کتنی اچھی شکل کے بزرگ آپ کے درمیان، کتنے اچھے بزرگ کی شکل میں شیاطین آ سکتے ہیں آپ کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے اور جھوٹی خبر اڑانے کے لیے. آپ سوچیے، ہم اختیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کرنے کی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وساوس شیطان پیدا کرتا ہے، ترکی جیسی ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا میں نے فلاں صاحب کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے. میں نے کہا اگر برا خواب دیکھا ہے تو مجھے مت سناؤ، اور اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو جی وہ تو خواب ہے، اس میں میرا کیا اختیار ہے. میں نے کہا کہ آپ کا پورا اختیار ہے، کیونکہ آپ کو کسی مومن کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے تو یہ شیطان کی حرکت ہے. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں شیطان کا دخل نہیں ہوگا؟ شیاطین تو گندے خواب خود دکھلاتے ہیں. اگر آپ نے کسی مومن کے بارے میں اچھا خواب دیکھا ہے تو اس کا ذکر کریں، اور اگر برا خواب دیکھا ہے تو جس طرح مومن کے بارے میں غلط بات آپ جاگتے میں سن کر اس کو نقل نہیں کر سکتے، اس طرح آپ کے لیے خواب بھی غیبت کا ایک حصہ بن جائے گا. خواب بھی پکی بات ہے کیا، اس کی کیا بات؟ ہاں میں نے کہا اگر اچھا خواب ہے مومن کے بارے میں تو سنانا، اور اگر برا خواب ہے تو لاحول پڑھ کے اس کو بلا دو، ختم کر. کیوں؟ اگر وہ انسانی شکل میں آ کر، بزرگ کی شکل میں آ کر، حدیث میں صراحت ہے، اگر وہ ایک بزرگ کی شکل میں آ کر مومن کے بارے میں آپ کو غلط خبر دے کے جا رہا ہے، تو کیا خواب میں آ کر اگر خبر دے تو اس میں کیا فرق ہے؟ وہاں بات نقل کرنے کو تو آپ غیبت کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں برا خواب نقل کرنے کو آپ غیبت نہیں سمجھتے. سوال ہے میرا. اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے مومن کے ساتھ گمان ٹھیک رکھنے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان پر غلط کرنے والوں کی غلطیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیں. اب تو لوگوں کو شکایتیں کرنے کا شوق، اللہ مجھے معاف فرمائے، عمراء کو، ذمہ داروں کو شکایتیں سننے کا شوق. ان کی تنہائی کی ایک اہم مجلس یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے حالات بتایا کرو، کیا بتایا کرو. میں سچی کہتا ہوں آپ سے، جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کا جھوٹ بولنے کا مزاج بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ کو جھوٹ کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، جو اخبار کا اصل مقصد ہے. اخبار کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے دماغ کو جھوٹ کے اعتبار سے ڈھالا جائے گا، اور دماغ کی ڈھلائی ہوتی ہے. یہ دماغ کی ڈھلائی دیا، ڈھالا جاتا ہے دماغ کو، ذہن کو جھوٹی خبروں کے ذریعے. جبکہ حقیقت یہ ہے
حقیقت یہ ہے کہ گمان اگر مومن کے بارے میں اچھا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کی وجہ سے مومن کی خوبیوں خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ واقعہ ہے. ایک صحابی تھے سعید بن عامر بن حزیم جمحی، جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام پر امیر بنایا تھا. ملک شام پر امیر بنایا، کافی عرصہ وہاں عمارت کی انہوں نے. آج کل کچھ ایسی ذہنیت ہے لوگوں کی کہ انہیں اس بات کا تو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے. میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں تو جیسا بھی ہوں، لیکن امیر صاحب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، لوگ اسے بات کو صحیح سمجھتے ہیں، میں اس کو بیماری سمجھتا ہوں. لوگ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، میں اس کو بیماری سمجھتا ہوں. یہ ایک بیماری ہے. لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں، کہ بھائی میں تو جیسا چاہوں، میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری ایسی نہیں ہے اجتماعی، لیکن امیر صاحب کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے کیا عرض کروں، کفار نبی پر ایمان صرف اس لیے نہیں لاتے تھے کہ اس کے اور ہمارے درمیان عادات میں کوئی فرق نہیں ہے. سنو میں کیا بول رہا، ان کے ذہن میں ایک تصور تھا، ان کے ذہن میں ایک ایسا تصور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو، ہر زمانے کے کفار وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی ہم سے عادات مختلف ہوگی، لہذا اگر یہ بھی ہماری طرح تجارت کریں، ہماری طرح بازار آئیں جائیں، اگر یہ ہماری طرح رہتے ہیں تو پھر ہمارے ان کے درمیان تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، لہذا ہم اپنے جیسے انسان پر ایمان کیسے لائیں. ہمارے ان کے درمیان کوئی امتیازی فرق ہونا چاہیے، تب تو ہم انہیں رسول تسلیم کریں. لیکن یہ ہماری طرح بازار جاتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، تو پھر سنیے ہم یہ پر ایمان لاتے ہیں. آپ جگہ جگہ ملیں گے آیتیں آپ کو، ہماری حاضر رسول، یہ بھی کوئی رسول ہے. بازار بھی جا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور بھاؤ تاؤ بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی رسول ہے. میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ ان کے اندر تو فلاں کمی ہے، لہذا یہ تو امیر نہیں ہو سکتے. یہاں سے جو ہے اس کے عرض کروں کہ یہاں سے شیطان وہ کہاں ساتھیوں کے مزاج تمرد کا بنائے گا. کیا مزاج بنائے گا؟ تمرد کا مزاج بنائے گا. تمرد کا مطلب یہ ہے کہ یا تو امیر صاحب ایسے ہو جائیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ورنہ ہم ان کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے. یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک ذہنیت ہے. میں اس دن کہہ رہا تھا مشورہ والے سے، میں نے کہا اللہ کی شان، حدیث میں امیر کے عیوب بیان کیے گئے، خصلتیں نہیں بیان کی حدیث میں. عیوب جو بھی عیب ہو سکتا ہے، جو بھی بڑے سے بڑا عیب ہو سکتا ہے، وہ عیوب امیر کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. سوچیے آپ میں کیا بول رہا ہوں. امیر کے عیوب بیان کی. جی ہاں، عبد پہلا عیب غلام ہو. کیا ہو؟ غلام ہو. دوسرا عیب بالکل سیاہ فام کالا ہو، حبشی ہو. مجدع کان کٹا ہوا ہو. اور آپ کہتے ہیں کہ سردار ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے، سردار جن کا سر بڑا ہوتا ہے، سردار کا فضول بات ہے. فرمایا کہ اس کا دماغ ایسا پچکا ہوا ہو، سر جیسا پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے. جی ہاں،
کہ دماغ سر بچکا ہوا ہونا تو ایک جو ہے تخلیقی عیب ہے. میں کچھ عام بات کہہ رہا ہوں. سر بچکا ہوا ہونا، رنگ کالا ہونا تخلیقی عیب ہے، لیکن غلام ہونا تخلیقی عیب نہیں ہے. جی ہاں، غیر اختیاری ہے. میں بہت اہم بات کرتا ہوں. کالا ہونا، سر بچکا ہوا ہونا، کان کٹا ہوا ہونا، یہ سب غیر اختیاری عیوب ہے. غلام ہونا، کہ آپ غلام کا امیر کیوں بنا رہے؟ آپ کو اختیار ہے، آپ غلام کا امیر نہ بنائیں. مکے کا امیر غلام کو بنا دیا. مجھے کیوں بنایا غلام کو امیر؟ مومنین قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. اور اس وقت کیونکہ سارے حجاج کرام آ رہے ہیں ہر طرف سے حج کے لیے، صحیح نماز، صحیح قرات، صحیح رکوع سجدہ ہونا چاہیے سب کے لیے، تاکہ یہ صحیح نماز لے کر جائیں. جی ہاں، پڑھیے روایت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ امیر صاحب تو ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. ہم جیسے ہوں کوئی بات نہیں، چل جائیں گے، لیکن امیر صاحب کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ یہاں سے اختلاف اور اختلاف کے پیدا کرنے کی کوشش شیطان کی ہے. جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حدیث میں وہی بیان کیا گیا کہ امیر ایسا ہو، امیر اگر ایسا بھی ہو، امیر اگر ایسا بھی ہو، امیر اگر ایسا بھی ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کہیں کہ کوتاہیوں اور خرابیوں والے امیر کی اطاعت میں حدیث میں جو مثال دی گئی ہے وہ اس کے کسی فعل سے نہیں دی گئی ہے سوائے نماز کے. سوائے بہت میں ضروری بات کر رہا ہوں، سننے کی بات، سوائے نماز. کیوں؟ باقی اور جتنے فرائض ہیں، جتنے احکام ہیں اسلام کے، ان میں سے کسی اور چیز کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ نماز کا انتخاب کیوں کیا؟ نماز کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. اگر آپ کا امام اور ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو، تو میں کہ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کے ذمے اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ تو میں کہ نماز یہ امت کی اجتماعیت کا، اطاعت کا سب سے بڑا مظہر ہے. اس لیے عیبدار امیر کے پیچھے نماز پڑھنے کا اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ یہ اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ اگر نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کے پیچھے تو باقی تو سارے امور نماز کے مقابلے میں ہلکے ہیں. آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں. باقی سارے امور تو نیچے کے ہیں. جب اعلیٰ امر نماز میں آپ کو اطاعت کا حکم ہے تو باقی چیزوں میں آپ دیکھیں اس میں ان کی بات نہیں مانیں گے کہ کیسے سکتا ہے. سب بات اللہ ہے کہ وہ سری کفر کا حکم کرے یا نماز کے ترک کا حکم کرے. یہاں اس کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ آپ کو اگر امیر نعوذ باللہ صراحتاً اللہ کے انکار کا حکم کرے اور آپ کو نماز کے ترک کا حکم کرے تو اس میں اس امیر کی اطاعت نہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ امیر کی شکایت کرتے ہیں. تو شکایتوں کو سن کر یا تو خیال ہے کہ اس کو معذور کر دو، اس کو معذور کر دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھائی تھے ولید بن عقبہ. اور وہ امیر تھے، عثمان کو امیر بنایا. یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں قرآن سے.
ان کو امیر بنایا. انہوں نے امیر بن کر ایک صحیح فیصلہ کیا. اور ظاہر بات ہے کہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ کسی کے موافق ہوتا ہے, کسی کے خلاف ہوتا ہے. فیصلہ کسی کے موافق ہوتا ہے, کسی کے خلاف ہوتا ہے. اسی لیے عام طور سے عمراء سے لوگ خوش نہیں ہوتے. عمراء سے لوگ خوش نہیں ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر امارت سنبھالو, مگر یہ بات تم یاد رکھنا کہ تم سے سب خوش نہیں رہیں گے. سوچیے حکمت جیسا آدمی جن کے بارے میں آپ خود فرما چکے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا عمر نبی ہو سکتے ہیں. سوچیے آپ, ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر تم سے سب خوش نہیں, کیونکہ تم حق کے مطابق فیصلہ کرو گے, وہ حق لوگوں کو ناگوار ہوگا. جی ہاں, لوگوں نے کہا بھی کہ لو یہ تو عمر تو امیر بننے سے پہلے ادھر سخت ہے, اب تو ان کو امیر بنا دیا کیا ہے, اب تو یہ اور زیادہ سختی کریں گے. اب تک تو بے اختیار ہو کے اتنے سخت ہیں, اب تو ان کو اختیارات مل جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ جس آدمی سے سب خوش ہوں, وہ جس کو سب پسند کرتے ہوں اور اس سے کوئی اختلاف نہ کرتا ہو, فرمایا سفیان ثوری نے کہ اغلب یہ ہے کہ یہ آدمی مداہن ہو. مداہن جس سے سب خوش ہو, جس سے سب خوش ہو, اس کا ایسا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی خواہشات کی رعایت کرتا ہے اور ان کی چاہت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں, آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ جس ملک میں بے دین لوگوں کی اکثریت ہوگی وہ اپنے اوپر بے دین حاکم کو پسند کریں گے. آج بھی میں کہتا ہوں, آج بھی بات, جس ملک کی پبلک بے دین ہوگی وہ بے دین حکام کو پسند کریں گے, ان کا انتخاب کریں گے. بالکل بے تکلف کہتا ہوں, جہاں ظلم ہوگا وہ ظالم کو پسند کریں گے, جہاں فحش ہوگا وہ فاحش کو پسند کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے. اعمالکم اعمالکم, تم اپنے اعمال سے تم خود منتخب کرو گے. میں تو بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں, اپنے اعمال آپ خود منتخب کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنے مزاج کا امیر چاہیے. صاف صاف بات ہے, آپ کو اپنے مزاج کا امیر چاہیے. اللہ اکبر. میں کیا آپ سے عرض کروں, امامت ہے, عمارت ہے, یہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے اس زمانے میں آپ کے طباخ کی طرح ہو گئے کہ بھئی ایسا کھانا بناؤ جیسا ہمیں پسند ہے, ایسا کھانا بناؤ جیسا ہمیں پسند ہے. اگر آپ نے ہمارے پسند کھانا نہیں بنایا تو ہم آپ کو طباخ نہیں رکھیں گے. جی میں بہت ضروری آپ سے بات عرض کرتا ہوں. جب طبیعتیں رخصت کی طرف چلی جاتی ہیں تو مامور کو امیر کی عزیمت سے اختلاف ہو جاتا ہے. سمجھ کیا بول رہے ہیں؟ جب طبیعتیں رخصت کی طرف چلی جاتی ہیں عوام کی تو انہیں امیر کی عزیمت سے اختلاف ہو جاتا ہے. اور سب اپنے عوام کو عزیمت سے اٹھاؤ, تو ایسے عوام امیر کے معاون بنیں گے جن کو عزیمت سے اٹھایا جائے گا. اور اگر آپ نے ان کو رخصت پر اٹھایا تو یہ آپ کی عزیمت سے کل اختلاف کریں گے. میری بات بہت ضروری ہے, چاہے دو چار ہی اگر سمجھ لیں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اب عزیمت سے اختلاف کرتے ہیں, جس کا نام انہوں نے غلو رکھا ہوا ہے. عزیمت کو غلو کہنا خود غلو ہے. فرقان, عزیمت کو غلو کہنا خود غلو ہے, اس لیے کہ غلو حق کے انکار کو کہتے ہیں.
آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کے انکار کو غلو کہا گیا ہے. اور جب مزاج اصول کا بن جاتا ہے تو لوگ عظیمت کو غلو کہتے ہیں. عظیمت کو غلو کہتے ہیں. آپ رخصت کی باتیں کیجیے، لوگ آپ سے خوش رہیں گے، اس لیے کہ وہ رخصت چاہتے ہیں. جی ہاں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ رخصت چاہتے ہیں. آپ انہیں رخصت دیجیے تو آپ سے خوش رہیں گے. ایک صاحب نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ فلاں علاقے کے لوگوں کو رخصت دے دیجیے کیونکہ وہ بڑی سخت سردی کا علاقہ ہے اور مزدور طبقہ ہے، وہ شراب پینے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ ان کو رخصت دیں. فرمایا رخصت دے دوں؟ فرمایا ان سے قتال کروں گا شراب چھڑوانے کے لیے. ہم رخصت کی بات کر رہے ہیں، ہم قتال کی بات کر رہے ہیں. نہیں کہ روکا جائے گا، کہ روکا تو اسے جاتا ہے جو رک جائے، روکا اسے جاتا ہے جو رک جائے، جو نہ رکے اس سے تو قتال کیا جائے گا. پڑھیے نا روایت. ان کو شراب روکنے کے لیے قتال کیا جائے، رخصت نہیں. اگر شراب نہ پیے تو اچھا ہے. اور بھائی ہم نے تو کہہ دیا وہ پیے تو وہ جانے کے نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ منکر سے روکنا یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کہنے گا یہ مت کرو. منکر سے روکنا یہ کہنا نہیں ہے کہ مت کرو. منکر سے روکنا منکر سے روکنے کو کہتے ہیں. منکر سے روکنا، جی ہاں، منکر سے روکنا منکر سے روکنے کو کہتے ہیں. منکر کرنے والا اس منکر سے باز آئے، اس کی کوشش کو نہ منکر کہتے ہیں. اس کی کوشش کو نہ منکر کہتے ہیں. جی ہاں، نہ منکر میں اتنا استمرار ہے حتی ینتہی، یہاں تک کہ وہ اس منکر سے باز آ جائے. جی ہاں، تاریخ نماز چھوڑنے والے کو عمر قید کا حکم ہے، یہاں تک کہ تو سڑک پہ مر جائے جیل میں یا نماز چھوڑنے سے توبہ کرے. بتائیے سوچیے. ہائے میں کچھ عرض کر رہا تو لوگ امیر کی شکایت کرتے ہیں، لوگ امیروں کی شکایت کرتے ہیں. ہمارے سامنے عیب ہے، ہمارے امیر صاحب میں عیب ہے. جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صحیح بات ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان میں کوئی عیب نہ ہو، ان میں کوئی عیب نہ ہو. ان کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں عیب نہ ہو. اگر کوئی عیب ان کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، تو ہم ان کی کیا بات مانیں. میں سچ عرض کرتا ہوں آپ سے، جو آدمی یہ بھی سوچ لیتا ہے کہ یہ امیر میرے سے نیا ہے، میرے مقابلے میں نیا ہے، اتنا خیال ہی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خیال میں بٹھا دیا کہ یہ امیر نیا ہے اس جماعت پر، اگلے سال کوئی دوسرا نیا امیر، اگلے سال کوئی بڑا امیر ہوگا مجھ سے بڑا یا میرے مقابلے کا، تب میں نکلوں گا. وہ ہمیشہ پچھتائے کہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا کہ جماعت پر امیر کون ہے کون نہیں ہے، نماز کون پڑھا رہا کون نہیں پڑھا رہا، مجھے کیا مطلب ہے اس سے. مجھے تو نماز کا فریضہ ادا کرنا تھا، نماز ہو رہی تھی، مجھے جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے تھا. مجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ امامت کرنے والا آدمی مجھ سے عمر میں کم ہے. سوچیے آپ، میں بالکل بے تکلف بات کرتا ہوں. مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور آپ داخل ہوں اور آپ یہ دیکھیں نہیں امام صاحب تو ٹھیک نہیں ہے، یہ میری سطح کے نہیں ہے، آپ وہاں الگ پڑھیں تو آپ تاریک صلاۃ کے گناہ گار ہوں گے. آپ نماز چھوڑنے کے گناہ گار ہوں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فوجی نماز میں آپ کو شریک ہو جانا چاہیے امام کے پیچھے، میں عرض کرتا ہوں کہ بالکل اسی طرح آپ کو اس اجتماعیت کے لیے باوجود سعیوب کے آپ اطاعت اور اجتماع کے ساتھ چلیں. آپ کا یہ کہنا کہ اگر امیر صاحب سے یہ بات نہ ہوتی تو ہم بات مان لیتے، میں کہتا ہوں اگر آپ تبدیل کر دیں اور
آپ کو اس سے زیادہ عیوب دوسرے میں نظر آئیں تب آپ کہاں جائیں گے؟ آپ سوچیے. یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے ادھر چلو، زیادہ بہتر ادھر چلو. جی ہاں، وہ تو آپ کو حال سے اٹھانے کے لیے اگلا متبادل دکھلا رہا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سوچیے آپ. میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے شکایتیں کی. سعید بن عامر حزب جمعی کی شکایتیں حضرت عمر سے کی کہ جی ہمارے امیر صاحب کے اندر 4 بڑے عیب ہیں اور ہم ان سے پریشان ہیں، آپ ہمیں تبدیل کر دیں. ایک عیب تو یہ ہے کہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، کام پہ دیر سے آتے ہیں، صبح سویرے نہیں آتے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ان کا. دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ رات کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو دروازہ نہیں کھولتے، ہماری بات نہیں سنتے. تیسرا عیب بڑا یہ ہے کہ یہ مہینے میں 1 دن غائب ہو جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں. چوتھا عیب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بیماری ہے یا مرگی کا دورہ ہے یا کیا پریشانی ہے، یہ ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں. ان کے اندر یہ 4 عیب ہیں. لہذا آپ حضرت عمر نے ہر عیب کو سن رکھا، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، یہ تو بہت بڑی کمی ہے. لیکن یہ سارا سن کر حضرت عمر اللہ کی تو متوجہ ہے، اے اللہ میرا گمان اس شخص کے بارے میں اچھا ہے، تو میرے گمان کی لاج رکھ کر تو اس پر قادر ہے کہ تو اس کی ساری خرابیوں کو خوبی میں تبدیل کر دے میرے گمان. سوچیے آپ، تو تمہارے یہ نہیں کہا کریں گے اس کے اندر یہ عیوب ہے، ہم ان کی اصلاح کریں گے یا ہم ان کا متبادل دیکھیں گے؟ بلکہ حضرت عمر یہ ساری شکایتیں سن کر اللہ کی متوجہ ہوئے اور دعا کی اللہ کہ اللہ میں نے تو اپنے خیال میں اس آدمی کو بہتر سمجھ کے یہ امید طے کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ گمان ہر علاقے کے ذمہ داروں کے بارے میں ہر صوبے کے لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ ان کے ذمہ خدا کی قسم فرض ہے، ان کے ذمہ فرض ہے، ان کے ذمہ فرض ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو اپنی نظر سے کسی کو منتخب کر کے امیر بنائے اور علاقے والے اس کی شکایت بھی کریں، اس کی معذوری کا مطالبہ بھی کریں. صحابی تھے سعید بن عامر. سعید بن عامر صحابی ہیں، ان کو امیر بنانے والے خلیفہ ثانی ہیں. سوچیے میں کیا بول رہا ہوں. اور اس زمانے کے لوگ، اس زمانے کے لوگ، جی ہاں، اس کو بہترین زمانہ اسلام کے غلبے کا فتوحات کا کہا جاتا ہے. اس زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ امیر پسند نہیں. عمر رضی اللہ عنہ دعا کی کہ اللہ میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے، تو میرے گمان کے مطابق کر دے. جب وہ امیر صاحب کو لایا گیا، ادھر ان کے لیے آیا، ادھر امیر صاحب پوچھا بھائی بتاؤ کیا ہے؟ کہ جی یہ 4 باتیں ہیں ان کے اندر. فرمایا کیا سعید بتاؤ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں راز کھول دیتا ہوں، مگر ورنہ یہ میرا اللہ کے درمیان کا راز تھا، میں نے آج سے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. انہوں نے خود بھی قوم کو نہیں بتایا کہ اصل بات کیا ہے. وہ برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے. قوم ان کو جو ہے ان تو الزام لگاتی رہی، یہ صبر کرتے رہے. لیکن حضرت عمر سے کہا انہوں نے کہ کیونکہ آپ کا حکم ہے، امیر کا حکم ماننا ضروری ہے، اس لیے میں آج یہ راز کھول دیتا ہوں، ورنہ یہ میرے اللہ کے درمیان راز ہے، میں نے آج سے کسی کو نہیں بتایا کہ بات کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں صبح دیر سے اس لیے آتا ہوں کہ اللہ نے میری بیوی کا نفقہ اور اس کا سکنا اور اس کا کھانا میرے ذمہ کیا ہے. بیوی کے ذمہ نہ کمانا ہے، نہ پکانا ہے، نہ کھلانا ہے، اس کے ذمہ نہیں. اس کے ذمہ کہ عورت کا کمانا یہ کتنی بڑی قیامت ہوگا، جبکہ عورت کا صرف اپنے شوہر کی تجارت میں تعاون کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. صرف تعاون.
تعاون سوچیے صرف تعاون تعاون کرنا عورت کا اپنے شوہر کی تجارت میں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے 5 نشانی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ لکھی اس کو ایسے پردے میں رکھا گیا تھا کہ یہ شوہر کی تجارت میں شوہر کی تجارت میں تعاون بھی نہیں کر سکتے۔ تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کی تجارت میں اپنا زیور دے دے، اپنا سامان دے دے، اسے بالکل تجارت کرو، یہ تو کیا ہے، یہ تو سنت ہے۔ لیکن عورت کوئی ایسا عمل کرے تجارت کے شوہر کی تجارت کے تعاون میں جو عمل غیر شرعی اور حیا کے خلاف ہے تو ایسا تعاون قیامت کی نشانیوں میں سے اگر عورت ایسا تعاون کرتی ہے کہ اس کی آواز غیر محرم سنتا ہے، جی ہاں، تو یہ عورت، جی ہاں، اس کا یہ عمل قرب قیامت کی نشانی ہے، بے حیائی کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عورت میں نہیں تھا، میں صبح اٹھتا ہوں اور آٹا میں پیستا ہوں۔ آپ نے مجھے کوئی غلام یا کوئی خادم نہیں دیا تھا یہاں سے رسول کرتے ہوئے، آپ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا تھا، آپ نے مجھے کوئی خادم نہیں دیا تھا۔ آٹا میں پیستا ہوں، پھر اسے گھونتا ہوں، پھر اس کا خمیر ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ آٹا تیار ہو جاتا ہے میں اس کی روٹی بناتا ہوں، خود پکاتا ہوں، بیوی کو کھانا کھلا کر اور خود کھا کر میں باہر آتا ہوں، داخل ہو جاتا ہوں۔ اس میں کیونکہ اللہ نے میرے ذمہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں رات کو ان سے بات نہیں کرتا، یہ رات کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ معلوم ایسا اس لیے ہے کہ میں نے دن کیا ہوا ہے ان کے لیے، مخلوق کے لیے، اور رات کی بھی حاجت کے لیے۔ میں رات کو عشاء کے بعد مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، صبح تک مصلی پر رہتا ہوں، اس لیے میں ان سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ تم اچانک بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ کیا بیماری ہے؟ نہیں، بے ہوش کیا ہو جاتا ہوں، میں ایک صحابی کے قتل میں خبیب بن عدی کے قتل میں شریک تھا۔ اس وقت میں کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ چند کفار نے ہم نے مل کر ان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خیال آتا ہے قیامت میں اللہ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اس لیے حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام سارے پچھلے گناہ معاف کرا دیتا ہے، لیکن میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس خیال سے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب مجھے خیال آتا ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور رہی بات ایک دن چھٹی کرنے کی، تو یہ میرے بدن پر آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں، یہ میں پہن کر چلا تھا اس دن جس دن آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ آج تک میرے پاس اس کے علاوہ کوئی کرتا نہیں ہے۔ میں مہینے میں ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں، یہ سخت ہو جاتا ہے تو میں اس کو رگڑتا ہوں، اور پانی بھر جاتا ہے تو میں سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے بعد کپڑے نہیں ہیں، اب میں اس ننگے حالت میں کیا باہر نکلوں؟ تو یہ مجھے مہینے میں ایک دن چاہیے ہوتا ہے اپنے اس کرتے کو دھونے کے لیے۔ آپ نے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہا۔ یہ گورنروں کا حال تھا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے، ابھی تو آپ کو مثال دے رہا ہوں یہ کہ گمان وہ اتنا مؤثر ہے ایک مومن کے بارے میں کہ وہ اس کے تمام خرابیوں کو خوبی میں تبدیل کر دے، خرابیوں کو۔ اس لیے میرے دوست یہ تھی اصل بات، مومن کے بارے میں گمان اچھا رکھو۔ اس کا حکم ہے ظلم خیرہ، مومن کے بارے میں اچھا گمان، مومن کے بارے میں اچھا گمان، کہ مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ پہلے شیطان وساوس پیدا کرتا ہے، ان وساوس کی بنیاد پر تجسس ہوتا ہے، تجسس کے بعد غیبت ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کا بالکل یہ ترتیب ہے، قرآن کے اندر قرآن کی یہ ترتیب ہے بالکل۔ بعض الظن اس میں ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، پہلے بدگمانی، پھر تحقیق، پھر غیبت۔ تینوں حرام ہیں، تینوں حرام ہیں۔ بدگمانی حرام، تجسس حرام،
غیبت حرام، اور ہر اگلا قدم جو ہے وہ اس سے زیادہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے، ہر اگلا قدم اس سے زیادہ کبیرہ کی طرف، یہاں تک آدمی غیبت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات مومن کے بارے میں اچھا گمان۔ اگلی بات یہ ہے کہ مستقل ایک کام ہے منافقین کا اور مفسدین کا، منافقین کا مفسدین کا ایک مستقل کام ہے خبریں شائع کرنا، خبریں شائع کرنا، خبریں شائع کرنا یہ ایک مستقل کام ہے، اور خبریں تیار کی جاتی ہیں، خبریں تیار کی جاتی ہیں، ان خبروں کو نشر کیا جاتا ہے، ان خبروں کو نشر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی فساد ہے کہ خبریں تیار کرو، ان کو نشر کرو۔ اس لیے کہ بات اصل یہ ہے کہ جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اگر وہ اسباب ختم ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو جائے۔ ہاں، بقائے اختلاف کے لیے، اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے کچھ ضروری کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ سے بالکل بہت سب کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، اختلاف کو باقی رکھنے کے لیے کچھ ضروری کام کرنے پڑتے ہیں کہ جسے اختلاف باقی رہے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی خبریں مسلسل نشر کرتے رہو کہ جس سے اختلاف اور جو ہے دوریاں باقی رہیں۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، بعض لوگوں سے ملنا اس لیے پسند نہیں ہوتا کہ اس سے تو اس طرح ختم ہو جائے گا، اس طرح ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک گروپ دوسرے گروپ کو باطل پر سمجھے گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اس اختلاف کا باقی رکھنا حق ہے۔ ایک جماعت دوسری جماعت کو باطل پر سمجھے گی، میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، جب ایک جماعت دوسری جماعت کو باطل پر سمجھے گی تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اختلاف کا ختم ہونا، جی ہاں، وہ سمجھیں گے اختلاف کو باقی رکھو تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق رہے گا۔ خوارج نے سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے کی تکفیر کی۔ مسلمان کو لائے ہوئے بیٹھے، مجھے بات آپ یاد رکھیں، جب افتراق پیدا ہوگا تو افتراق تکفیر سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے بہت اہم بات کرتا ہوں، اگر آپ تکفیر نہ کریں پھر افتراق جو کوئی بنیادی نہیں ہے۔ یہ افتراق کی نحوست ہے کہ وہ تکفیر سے کم پر راضی نہیں، وہاں تک پہنچ جائے۔ آپ تکفیر کریں، کیا کریں؟ تکفیر کریں۔ اور مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ دور صحابہ میں قوت اور کوشش لگتی تھی تسلیم کافر پر، اس زمانے میں کوشش ہو رہی ہے تکفیر مسلم پر۔ جی ہاں، ایسا دماغ الٹا ہے لوگوں کا۔ جی ہاں، وہاں کوشش تسلیم کافر، تسلیم کافر کی ایسی کوشش۔ مقداد کہہ رہے یا رسول اللہ، اس نے تو جان بچانے کی کلمہ پڑھا ہے، آپ کہہ رہے کہ کیوں ہو، دل چیر کے دیکھ لو، تمہیں کلمہ وہاں لکھا ہوا نہیں ملے گا، تم نے کیوں فیصلہ کیا اس کے اس کلمہ پڑھنے پر تم نے فیصلہ کیوں کیا کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ سوچیے آپ، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تم نے کیوں کہا ایک مسلمان کو کہ تم مسلمان نہیں ہے، جبکہ تمہارا اپنا پورا خیال یہ تھا کہ آدمی کافر ہے۔
اور کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے سلام کیا آپ کو. آپ نے کہا اس کا سلام تو اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن اس کو بیان کیا ہے کہ تم ایک آدمی کو کافر تصور کر کے اگر اس کے سلام کو، اس کے سلام کے مقصد کو بکریوں کی حفاظت سمجھتے ہو تو قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اور قرآن نے مسلمانوں پر عیب لگایا ہے. قرآن نے مسلمانوں پر عیب لگایا ہے. مال غنیمت کو مال کی محبت کہہ کر عیب لگایا ہے مسلمانوں پر. سنیے میں کیا بول رہا ہوں. مال غنیمت، جی مال غنیمت جس کی فضیلت ہے، قرآن نے اس آیت میں مسلمانوں پر عیب لگایا ہے مال غنیمت کی کہ حصول کو مال کی محبت کا ہے. پڑھیا آیت پڑھیا قرآن کی. میں تو کوئی اپنی طرف سے خیالی باتیں نہیں کر رہا. اگر آپ میں کچھ علم ہے تو آپ غور کیجیے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ ذرا سا بکریوں کا ریوڑ چھوٹا سا، اس کے لیے تم نے مال غنیمت حاصل کرنے کے چکر میں ایک آدمی تمہیں سلام کرے اور تم کہہ دو لستا مومن کہ تم مومن نہیں ہے. سوچیے. انہوں نے اس کے سلام کو اپنی بکریوں کی سلامتی پر محمول کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی. آپ دونوں بتا دیے کہ اللہ میں ان کے فعل سے بری، میں ان کے فعل سے بری ہوں. جو انہوں نے کیا انہوں نے غلط کیا ہے، میں ان سے بری. جی اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی کہ تم صرف تھوڑی سی بکریاں حاصل کرنے کے چکر میں ایک آدمی تمہیں سلام کرے، تم کہہ دو کہ تو لستا مومن ہے، کہ تو مومن نہیں ہے. بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کر رہا ہے تاکہ یہ مجھے مسلمان سمجھ کر جی ہاں میری بکریوں کو چھوڑ دیں. تم نے ان بکریوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسلام کا انکار کر، اس کے ایمان کا انکار کر دیا. بڑھیا قرآن تريدون ان اللہ مغانم کثیرہ، کہ تم دنیا چاہنے کے لیے تم نے یہ کام کیا. فتبینوا، خود تحقیق کر لو. میں نے عرض کیا کہ خبریں لوگ نشر کرتے ہیں اور لوگ ان خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ حدیث میں فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے تو ایک عذاب ہے اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے. جھوٹ بولنے والے کے لیے ایک عذاب ہے اللہ اس کو اگر معاف نہ کرے، لیکن جھوٹ کو نشر کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے. جھوٹ کو نشر کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ جھوٹ کو نشر کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اور ان کے جھوٹ کو نشر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کی طرف سے بات نقل کی جا رہی ہے ہم ان کے اعتماد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کفار کا مستقل کام تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر کے وہ اس کو ملکوں میں پھیلاتی اسی لیے تھے تاکہ آپ سے اعتماد عوام کا ختم ہو. اس لیے قرآن نے حدیث نے صاف کہا ہے، قرآن نے بھی صاف کہا ہے کہ جو غلط بات کو نشر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ڈبل عذاب ہے. دنیا میں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ایسے لوگ مریں گے نہیں جب تک خود گناہ کو نہ کریں. یہ ایک تجربہ ہے. وہ اس گناہ کو کیے بغیر مریں گے نہیں. جو آدمی کسی بات کو نشر کرے گا اگرچہ وہ سچی ہو، اگرچہ وہ سچی ہو، تو ایک مسلمان کے عیب کو نشر کرنے والا اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا. وہ تو توبہ کر کے پار ہو جائے گا. جی ہاں، اور یہ ایک مسلمان کو متہم کر کے ہلاک ہو جائے گا. جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ باتیں پھیلتی ہیں اور نشر ہوتی ہیں اور لوگ باضابطہ طور پر مستقل اس کا ایک نظام قائم کیے ہوئے ہیں
کے علاوہ کوئی خبر لاؤ ہم پھیلائیں. تو قرآن نے کہا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے, دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. اس نے فرمایا کہ جب کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لو. تحقیق بھی جب کرو جب تمہیں معلوم ہو کہ خبر لینے والا منافق ہے. اگر مخبر منافق ہے تو تحقیق کرو, کیونکہ جو تحقیق کی جاتی ہے وہ کسی کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے کی جاتی. تحقیق جو کی جاتی ہے وہ منافق کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اصل بات سوچیے, آپ سوچیے, غور کیجیے, لیکن بول رہا ہوں اس کی تو قطعاً کوئی شرعی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مومن کے عیب کی تحقیق کریں, اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اگر خبر لانے والا منافق ہے تو منافق کے نفاق کے تعارف کے لیے تحقیق کا حکم ہے. اس لیے قرآن یہ نہیں کہا ان جاءکم مؤمن بنبأ فما ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. معلوم ہوتا ہے کہ تبین کا جو امر ہے وہ فاسق کے لیے ہے, مومن کے لیے. آپ میری بات غور کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آنے والا مومن یا فاسق ہے؟ اس کے پیشانی میں لکھا ہوا ہے نہیں کہیں. فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے, اس کی پیشانی میں لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ تو اس کی بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے یا فاسق ہے. اگر مومن کے بارے میں اچھی بات نقل کر رہا ہے تو مومن ہے, اور اگر مومن کے بارے میں غلط بات نقل کر رہا ہے تو فاسق ہے. آسان ہے نا. آپ بات کرنے والے کو دیکھ لیجیے, آپ اس کی بات سے اندازہ ہو جائے گا, اس کی بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فاسق ہے مومن ہے. اگر مومن کا عیب بیان کر رہا ہے تو تحقیق حرام ہے, مومن کی تحقیق حرام ہے. اور اگر یہ بات کرنے والا مومن کے خلاف بول رہا ہے تو پھر تحقیق کی جائے گی کس فاسق نے یہ بات کہی ہے, تاکہ اس کا فسق لوگوں پر کھل جائے. میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں, اس کی یہ آیت نازل ہوئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو مسترق, مالدار قبیلہ تھا. آخر ایمان لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے پر اسلام پیش کیا تو اس نے نماز روزے حج کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا. میں نے کہا جی اللہ ہم زکوٰۃ دیں گے, اور زکوٰۃ دینے کے لیے کیا ہم زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس لے آئیں یا آپ کا آدمی آئے گا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے؟ تو میں نہیں, ہمارا آدمی آئے گا زکوٰۃ آپ سے وصول کرنے کے لیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ طے کر کے ان کو دی کہ اس تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا آپ سے زکوٰۃ دینے کے لیے. اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرتے تھے, آپ کی حفاظت عہد کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ مشرک دشمن سے اور کافر دشمن سے بھی جو وعدہ کر لیتے, آپ عمل کے زمانے میں نہیں, میدان قتال میں اگر آپ وعدہ کر لیتے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے. آپ کے حفاظت عہد کا تو یہ تو عجیب و غریب واقعات ہیں, آپ کے وعدہ پورا کرنے کے عجیب و غریب واقعات ہیں. بدر کے میدان سے جب نکلنے لگا بدر کی طرف, ویسے ہی صحابہ کی تعداد کم تھی, اور اس درمیان میں دو صحابی حذیفہ اور حذیل, یہ دو صحابی تھے. ان دونوں صحابہ کو مشرکین نے پکڑ لیا, راستے میں قید کر کے لے گئے اور بیڑیاں ڈال کے انہیں باندھ لیا. ان دونوں کو خیال ہوا کہ کوئی ایسی ترکیب لڑاؤ کہ جسے ہمیں چھوڑ دیں. حالانکہ جنگ تو ایک دھوکے کا اور خداع کا موقع ہے. ان دونوں نے سوچا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کرو.
آدمی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی پوری اجازت ہے. جان بچانے کے لیے شریعت آپ کو جھوٹ بولنے کا کیا، آپ کو کفر بولنے کی اجازت دیتی ہے. آپ سوچیے تو صحیح، جان بچانے کے لیے شریعت آپ کو کفر کے بولنے کی اجازت دیتی ہے. ایسی بات، آپ کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، آپ زبان سے اگر کفر یا کلمہ کہہ دیں اور اس سے آپ کی جان بچ جائے تو آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن دل مطمئن ایمان کے ساتھ. ان دونوں نے یہ کہا کفار سے کہ اگر تم ہمیں چھوڑ دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں نہ ہم تم سے لڑیں گے، دیکھیں جہاد فرض ہے، نہ ہم تم سے لڑیں گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. کون لڑنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بدر میں اتر رہے ہیں قتال کے لیے. انہوں نے زبانی ان کو سمجھایا، وعدہ کر لیا. انہوں نے مسلمان کے بات پر ایسا یقین کیا کہ اس قتال کے ماحول میں اور اس کفر کے ماحول میں انہوں نے ان دونوں کی بات کا یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا کہ بھائی مومن جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان ہم کو. سوچیے آپ، یعنی آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ میں آ گیا اس وقت، اور آپ اس کی بات پر اعتماد کر کے اپنے دشمن کو آپ چھوڑ رہے ہیں. یہ دونوں وہاں سے نکلے دوڑتے ہوئے، آگے پہنچے. میں تم کہاں رہ گئے تھے دونوں؟ کہ اللہ ہمیں تو کفار نے قید کر لیا تھا، ہم پکڑے گئے تھے راستے میں. تو کسی آگے چھپ کر کہ ہم نے تو یہ چال چلی کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں اس شرط پر کہ ہم آپ سے قتال بھی نہیں کریں گے، آپ سے قتال کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کریں گے. میں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤں. آپ نکلے بدر کی طرف، یہ دونوں رکھنے لگے. میں تم دونوں بدر میں شریک نہیں ہو، تم دونوں شریک نہیں ہو گئے. جبکہ بدریین کا درجہ اللہ اکبر صرف صحابہ میں نہیں، وہ ملائکہ بھی ملائکہ سے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوں. یہ فضیلت صرف درمیان صحابہ میں نہیں ہے کہ بدریین کا درجہ عام صحابہ سے اونچا ہے، بلکہ فرشتوں میں بھی وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر میں اترے. وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر میں اترے. بھائی یہاں کیوں ہم محروم کر رہے ہیں؟ آپ یہ سب بدریین ہیں اور بدر کی ہم کسی کافر قاتل اور کسی کافر دشمن سے بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. تم نے وعدہ کیا ہے تم دونوں بدر میں شریک نہیں ہوگے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی وعدہ وفائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ میں اپنا آدمی روانہ کیا کہ جاؤ زکات لے کے آؤ. ادھر انہیں پتہ چلا بنو مستلق کہ آج کی تاریخ کے آدمی کے آنے کی ہے. وہ سب زکات کا مال انہیں اکٹھا کر لیا، الگ جمع کر لیا، اور استقبال کے لیے بستی سے باہر آ کر کھڑے ہوئے. ادھر ایک منافق نے دیکھا کہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے، یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے. بھائی تم کھڑے ہو یہاں، کیا بات ہے؟ کہ جی ہم تو انتظار میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سائے آ رہا ہے زکات وصول کرنے کے لیے، اور ہم اس کے استقبال میں بستی باہر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں آ رہا ہے؟ کہ زکات دیں گے اس کو، زکات کا مال وصول کرے گا ہم سے. یہاں سے اس منافق کو چڑھی کہ کیا حرکت کی جائے اور کیا راستہ بنایا جائے کہ جس سے ان کے درمیان اختلاف اور انتشار ہو. اس منافق نے ملاقات کی راستے میں ان صحابی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں جا رہا ہوں بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. اس سے کہا، اس منافق نے یہ کہا ان صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے. خبریں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے اور غلط اقدام کرانے کے لیے پورا قبیلہ زکات سے انکار کر رہا ہے. تمہارے قتل کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے باہر. تم جاؤ گے، تم اکیلے ہو، تمہاری بوٹیاں کر دیں گے وہ. تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے خیر خواہی کا مشورہ دے رہا ہوں، یہ واپس ہو جاؤ.
یہاں سے نکلو. آپ میں پہنچے, جا کے آپ سے عرض کیا کہ حضرت میں تو جا رہا تھا, راستے میں یہ خبر ملی ہے. صحیح بات ہے, ایک آدمی ایک خبر دے رہا ہے اور ہمارا اعتماد کا صحابی وہ خبر لے کے واپس آ گیا آگے راستے سے. آپ نے فرمایا مشورہ کرو, بلاؤ صحابہ کو. سب کو جمع کیا گیا, مشورہ ہوا. فیصلہ یہ ہوا کہ رات کو اچانک ایک دستہ جائے صحابہ کا ہتھیار لے کر پورے قبیلے کو قتل کر دے. یعنی اتنا سخت اقدام تھا یہ, دو وجہ سے. ایک تو ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے انکار کر کے مرتد ہو گئے. لہذا مشورہ ہو گیا, جماعت بن گئی, تم جاؤ اور انتظار کرنا بستی سے باہر. جب رات ہو جائے وہ سو جائیں تو اچانک شب خون مار دیں.